الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم جہاد کا صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاد عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بلند تر مقصد حاصل کرنے کے لیے انتھک جد و جہد کرنا، اس کے لیے اپنی ساری توانیاں نچوڑ دینا۔ یہ جد و جہد اور یہ جانفشانی کسی بھی طور سے ہو سکتی ہے، زبان سے بھی ہو سکتی ہے، عمل سے بھی ہو سکتی ہے، لوح و قلم سے بھی ہو سکتی ہے، سیف و سنان سے بھی ہو سکتی ہے، میٹھے بولوں سے بھی ہو سکتی ہے، مؤثر تقریروں سے بھی ہو سکتی ہے۔ موقع اور حالات کا جیسا تقاضا ہو ویسی ہی جدوجہد کی نوعیت ہوگی۔ کسی کو نرمی و محبت سے اچھی بات سمجھانا، اسے حکمت سے راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا، کسی بھٹکے ہوئے ذہن کو دلائل سے صحیح بات پر مطمئن کرنا، مفید علوم و افکار کے نشر و اشاعت کی مہم چلانا، نیکی کو پھیلانے اور بدی کو مٹانے کی صحیح کرنا، غافل بندوں کو ان کے رب سے جوڑنے کی تدبیریں کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا اور ان کے جائز حقوق انہیں کی جد و جہد کرنا، یہ تمام کام اور یہ ساری کوششیں چاہے انفرادی حیثیت میں ہوں یا اجتماعی شکل میں، یہ سب جہاد ہیں۔ خود اپنی اصلاح و تربیت کرنا، اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرنے کی جد و جہد کرنا بھی جہاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اصل مجاہد وہ ہے جو اللہ کی خاطر خود اپنے نفس سے جہاد کرے۔ جہاد کے مفہوم میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ تمام کوششیں وقتی اور ہنگامی نہ ہوں بلکہ پیہم اور مسلسل ہوں، ایک دھن اور لگن بلکہ ایک جنونی کیفیت کے ساتھ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ سے پہلے قیام مکہ کے دوران میں جہاد کرنے کا حکم ہوا۔ یہ جہاد مشرکین مکہ سے کرنا تھا اور خانہ پاک کے ذریعے کرنا تھا۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر جگانے اور خبردار کرنے والا بھیج دیتے تو تم کافروں کی بات نہ سنو اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ اپنی زبردست جد و جہد جاری رکھو۔ یہاں آیت میں جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے جس سے مراد ہے کفار و مشرکین کو قرآن پاک پر ایمان لانے کی دعوت دینا، اس کے نور سے ان کے دل کو دماغ کو منور کرنا، اس کے موتیوں سے ان کی زندگیوں کو آراستہ کرنے کی کوشش کرنا، وہ جاہلیت اور کفر و شرک کی جن برائیوں اور جن گمراہیوں میں مبتلا ہیں ان سے انہیں نکالنے کی انتھک جد و جہد کرنا۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ دین کی راہ میں جو بھی جد و جہد کرے گا وہ خود اپنے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے بے نیاز ہے۔ اسی سورہ کے آخر میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، اللہ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورہ حج میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسی جد و جہد ہونی چاہیے، اسی نے تمہارا انتخاب کیا ہے، اس دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وابستہ رہو، انہی نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس سے پہلے اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلم ہی رکھا گیا ہے۔ تمہارا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ رسول تمہارے درمیان حق کی گواہی دے اور تم دوسرے انسانوں کے درمیان حق کے گواہ بنو، تو تم نمازوں کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو، وہی تمہارا سرپرست ہے، وہ کتنا اچھا سرپرست ہے، کتنا اچھا مددگار ہے۔ ان تمام آیتوں میں جہاد کا لفظ انتہائی جانفشانی یا انتھک جد و جہد کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، چاہے یہ جد و جہد اور جانفشانی دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ہو یا اپنی زندگی اور اپنی سیرت و کردار کو سنوارنے کے لیے ہو یا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچانے کے لیے ہو۔ دعوت دین کی جد و جہد ابتدائی مرحلے میں نرمی اور محبت سے ہوتی ہے، لیکن اگر دین کے دشمن ظلم اور تشدد پر اتر آئیں تو سختی اور درستی کا بھی موقع آتا ہے، کیونکہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوئی بلند مقصد حاصل کرنے کے لیے انتھک جد و جہد کرنا اور اس کے لیے جتنے وسائل ممکن ہوں وہ سارے وسائل اختیار کرنا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس روش یا جس طرز عمل کی ضرورت ہو اسے اپنانا جہاد میں داخل ہے، بشرطیہ کہ وہ روش یا وہ طرز عمل اس بلند مقصد کے شایان شان ہو۔ مقصد جتنا بلند اور پاکیزہ ہو اسے حاصل کرنے کا طریقہ اور وسیلہ بھی اتنا ہی زیادہ بلند اور پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔
نیکی و تقوی، طاعت الہی یا بندگی رب کی دعوت جتنی بلند اور پاکیزہ دعوت ہے، اس کا طریقہ کار بھی اتنا ہی بلند اور پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے کسی طرح کا مکر و فریب یا ظلم و زیادتی یا قتل و خون ریزی جائز نہیں۔ نرمی اور سختی دونوں کے الگ الگ مواقع ہوتے ہیں۔ ایک انسان اگر بے علم یا نہ سمجھ ہے تو جب تک وہ بات کو جان نہ جائے اور اچھی طرح سمجھ نہ جائے اور اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ محبت اور شفقت سے اسے بتایا اور سمجھایا جائے، اور سمجھانے کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے جب تک وہ اچھی طرح سمجھ نہ جائے، جب تک حقیقت اس پر روز روشن کی طرح روشن نہ ہو جائے۔ کسی واضح حقیقت کو سمجھانا بہت زیادہ وقت نہیں لیتا، خاص طور سے اگر ایسی حقیقت ہو جو انسانی فطرت کی آواز ہو۔ ایسی صورت میں اسے سمجھانا اور زیادہ آسان ہوتا ہے۔ مگر جشن فلک نے یہ حیرت ناک منظر بھی دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بند ہیں جنہیں ہم نبی اور رسول کہتے ہیں، جو نیکی، تقویٰ، حکمت و دانائی اور محبت و دل سوزی کا پیکر ہوتے ہیں اور زبان و بیان کی تمام صلاحیتوں سے مالا مال ہوتے اور اپنی قوموں کو سال ہا سال تک پکارتے رہے، رات و دن انہیں ان کے رب کی طرف بلاتے رہے، انہیں خالص بندگی رب کی دعوت دیتے رہے، مگر ان کی دعوت صدا بصحرا ثابت ہوئی۔ قوم نے ان کی سن کے اور مان کے نہیں دیا، حالانکہ جس چیز کی طرف ان کے نبیوں اور رسولوں نے انہیں دعوت دی وہ بہت واضح تھی، دلائل کے لحاظ سے مضبوط تھی، وہ ان کی فطرت کی آواز تھی۔ مگر ماحول اگر خراب ہو اور اس پر ظالموں اور مفسدوں کا غلبہ ہو تو اس ماحول کی زنجیروں کو توڑنا اور ان کی گرفت سے آزاد ہونا یا دوسروں کو آزاد کرانا آسان نہیں ہوتا۔ انہی زنجیروں کو توڑنے اور ان کی آہنی گرفت سے مجبور و بے بس انسانوں کو آزاد کرانے کے لیے سختی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح جہاد کے عمل میں سختی اور نرمی دونوں کے ہی مواقع آتے ہیں اور دونوں سے ہی انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی مقصود ہوتی ہے۔ نرمی و محبت کے ماحول میں زبان و قلم سے جو جہاد ہوتا ہے، اس جہاد میں عام طور سے غلطی کے امکانات کم ہوتے ہیں، مگر جو جہاد جنگ و پیکار کی صورت میں ہوتا ہے، جس میں جوش و خروش اور غیر اہمیت کی چنگاریاں چمک رہی ہوتی ہیں، اس جہاد میں غلطی کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا اس طرف سے ہوشیار رہنا ضروری ہوتا ہے۔ جہاد کی روح ہے ساری انسانیت کی خیر خواہی اور بھی خواہی۔ جہاد کی روح ہے مظلوموں کی حمایت، کمزوروں کی اشوئی اور غم کے مارے ہوئے انسانوں کی غمخواری۔ جہاد کی روح ہے ہر طرح کی اچھائیوں کی آبیاری اور ہر قسم کی برائیوں کی بیخ کنی۔ اسلامی جہاد انسانی دنیا کے لیے اسی طرح رحمت اور اسی طرح نعمت ہے جس طرح جسموں کو جھلس دینے والی لو اور دھوپ کے زمانے میں ٹھنڈا، میٹھا اور صحت بخش پانی۔ اسلامی جہاد دنیا انسانیت کے لیے اسی طرح نعمت اور اسی طرح رحمت ہے جس طرح رگوں میں خون کی جما دینے والی کڑاکے کی ٹھنڈک میں آگ کی انگیٹیاں اور گرم اونی کپڑے۔ اسلامی جہاد دنیا انسانیت کے لیے اسی طرح نعمت ہے جس طرح زندگی سے مایوس دمے کے مریضوں کے لیے آکسیجن کی بوتلیں۔ یہ دنیا جس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے معمور ہے اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں، ان نعمتوں کو شمار کر لینا کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے وبال جان بن جاتی اگر اللہ تعالیٰ یہ بے حساب نعمتیں دے کر انسانوں سے الگ تھلگ ہو جاتا اور وقفے سے قوموں کا احتساب نہ کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں اپنے نیک بندوں کے ذریعے اس دنیا کے ماحول کی صفائی کا انتظام نہ کیا ہوتا تو یہ دنیا اس طرح شر و فساد سے بھر جاتی کہ کوئی مسجد، کوئی مندر، کوئی گرجا گھر اور کوئی خانقاہ محفوظ نہ رہتی۔ یہ دنیا شریف انسانوں کے رہنے کے قابل نہ رہتی، ہر جگہ پر شیطانوں کا راج ہوتا۔ شریف اور نیک طبیعت انسان اس گھٹے ہوئے ماحول میں گھٹ گھٹ کر اپنے دن پورے کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خود اس احسان عظیم کا ذکر فرمایا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ کچھ انسانوں کے ذریعے کچھ انسانوں کو دور نہ کرتا رہتا تو پوری زمین میں بگاڑ پھیل جاتا۔ اللہ انسانوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اسی طرح دوسرے موقع پر فرمایا، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ناحق، ان کا کوئی جرم نہیں سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو ڈھائے جاتے عیسائیوں کی گرجا گھریں، یہودیوں کی عبادت گاہیں، آتش پرستوں کے مندر اور اہل ایمان کی مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ ضرور مدد کرے گا ان لوگوں کی جو اس کے مددگار ہوں گے۔ بے شک اللہ قوت کا مالک اور سب پر غالب ہے۔ انسانی تاریخ میں نہ جانے کتنی بار ظلم و ستم اور شر و فساد کی کالی آندھیاں چلی، نہ جانے کتنے فرعون اور کتنے نمرود نمودار ہوتے رہے، اور نہ جانے کتنے چنگیز اور کتنے ہلاکو صفحہ ہستی پر ابھرتے رہے۔ ان ظالموں سے اپنے ظلم استتاب سے پوری زمین ہلا کر رکھ دی اور تمام انسانی آبادیوں کو تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ جب جب اس طرح کے برے حالات پیدا ہوئے، خدائے مہربان کی رحمت و شفقت جوش میں آئی، اس نے مظلوم بندوں کی دستگیری کی اور اپنے کچھ نیک بندوں کو ان ظالموں پر مسلط کر دیا۔ ان نیک بندوں نے نہایت صبر و استقلال کے ساتھ ان ظالموں سے جہاد کیا
اور نخود کے ان گڑھوں کو چور چور کر کے رکھ دیا۔ جب بھی کسی فرعون نے سر اٹھایا تو اس کے علاج کے لیے کسی موسیٰ کو بھیجا گیا۔ جب بھی کوئی نمرود نمودار ہوا تو اس کے علاج کے لیے کسی ابراہیم کو بھیجا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں اس وقت بھیجے گئے جب شر و فساد کی خوفناک آندھیاں چل رہی تھیں، ظالموں نے پوری انسانیت کو غلامی کی بیڑیاں پہنا رکھی تھیں اور کمزوروں کی زندگیاں ایک عذاب بن کر رہ گئی تھیں۔ چند لفظوں میں وحی الہی نے اس وقت کے حالات کا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فساد پھیل گیا ہے تمام خشکی و تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے نتیجے میں۔ اللہ چاہتا ہے ان کی بدعمالیوں کا کچھ مزہ انہیں چکھا دے، ہو سکتا ہے وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ساری قوموں کو ان کی کتابوں میں آگاہ کر دیا تھا کہ آنے والا نبی ایک ایسی چٹان ہوگا کہ جو اس سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی مدت میں اپنے رب کریم کی رہنمائی میں خدا پرست اور سرفروش مجاہدین کی ایک فوج تیار کر لی اور انہیں ساتھ لے کر سرزمین عرب کے ظالموں سے ٹکر لی اور ان کے پرخچے اڑا دیے۔ اس طرح عرب کے مظلوم عوام کی جان میں جان آئی اور اس جہاد کی بدولت ان کی مدتوں کی چھنی ہوئی عزت و آزادی انہیں واپس مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جہاد کا سلسلہ جاری رہا۔ جزیرہ عرب کے ظالموں سے چھٹکارا مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانباز ساتھیوں نے باہر کے ظالموں کو للکارا۔ اس وقت کی دو حکومتیں تھیں جو اس زمین کی سپر پاور تھیں، رومی حکومت، ایرانی حکومت۔ یہ دونوں نہایت ظالم و جابر حکومتیں تھیں جنہوں نے اپنے ہی جیسے انسانوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ ان کے ظلم و ستم کا یہ حال تھا کہ ان سے انسان تو انسان دنیا کی ہر چیز پناہ مانگتی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے ان دونوں ظالم سلطنوں سے ٹکر لی، ان سے جہاد کیا اور اس وقت تک کرتے رہے جب تک ان کے پرخچے اڑ نہیں گئے اور صفحہ ہستی سے ان کے نام و نشان نہیں مٹ گئے۔ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک حقداروں کو ان کا حق نہیں مل گیا اور ہر مظلوم ظالموں کے شکنجوں سے رہا نہیں ہو گیا۔ آج بھی دنیا انہی سنگین حالات سے دوچار ہے۔ آج بھی ظلم استبداد کی وہی کالی آندھیاں چل رہی ہیں۔ آج کے ظالموں نے تو خون ریزی اور خون شامی کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ انہوں نے ظلم و بربریت میں پچھلے تمام ظالموں، فرعون و نمرود اور چنگیز و ہلاکوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا تو سلسلہ ختم ہو گیا۔ آج کے نمرودوں کے لیے کوئی ابراہیم، آج کے فرعونوں کے لیے کوئی موسیٰ، آج کے ابو جہلوں ابو لہبوں کے لیے کوئی محمد بن عبداللہ تو آنے سے رہے، مگر زمانہ انتظار میں ہے کسی ابو بکر صدیق اور کسی عمر کا۔ زمانہ انتظار میں ہے کسی خالد بن ولید، کسی محمد بن قاسم، کسی نور الدین زنگی اور کسی صلاح الدین ایوبی کا۔ اس کائنات کو چلانے والا رب بہت مہربان ہے۔ اس نے ہمیشہ اپنے مظلوم بندوں کی پکار سنی ہے۔ اس نے کبھی مظلوموں کی آہوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ اس کے ہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں۔ اس ظالموں کو پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا، وہ انہیں آخری حد تک موقع دیتا ہے کہ ہوش میں آ جائیں اور اپنے ظلم سے باز آ جائیں، لیکن اگر وہ ہوش میں نہیں آتے تو ان کا انجام بڑا دردناک ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ آج کے فرعونوں کو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ورنہ اس برے انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دنیا انسانیت پر ایک اتنا بڑا احسان ہے رب کریم کا کہ جب جب ظالموں نے اس زمین پر ظلم و ستم کی بھٹیاں دہکائی ہیں، جب جب ظالموں نے بے گناہوں کی عزت و ناموس کی اتھجیاں اڑائی ہیں، جب جب ظالموں نے بے گناہوں کے خون معصوم سے اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں، تب تب رب کریم نے ظالموں کی بساط لپیٹ دی اور ان کی شان و شوکت کے عالی شان محل زمیں بوس کر دیے۔ کبھی تو کڑک گرج اور آندھی و طوفان کے آسمانی عذاب ان پر مسلط کر دیے اور کبھی انبیاء و صالحین کے لشکر بھیجے جنہوں نے ان ظالموں سے جہاد کیا اور ان کی ظالم و جابر سلطنتوں کو پاش پاش کر دیا۔ اس طرح ظالموں اور ان کے ظلم استبداد سے دنیا کو پاک کر دیا تاکہ کائنات کا ایک خوبصورت نظام درہم برہم نہ ہونے پائے اور دنیا کا ایک طویل سفر اپنے معمول کے مطابق جاری رہ سکے۔ باطل پرستوں کی جنگوں اور خدا پرستوں کے جہاد میں بنیادی فرق یہی ہوتا ہے کہ باطل پرستوں کی جنگیں بد امنی، خون ریزی اور ظلم و فساد کا سبب بنتی ہیں، جبکہ خدا پرستوں کا جہاد ظلم و فساد کو ختم کر کے امن عالم کو بحال کرنا اور سکھ اور شانتی کی حکومت قائم کرنا ہے۔ وہ ظلم سے، کراہتی اور غلامی و محکومی کے عذاب سے سکتی دنیا کو زندگی کی لذتوں اور زندگی کی عظمتوں سے آشنا کرتا ہے۔ یہ جہاد غلاموں کو عزت اور آزادی کی خواب پہناتا ہے۔ وہ کچلے ہوئے اور ستائے ہوئے مظلوموں کے آنسو پوچھتا ہے۔ وہ ان کے غصب شدہ حقوق انہیں واپس دلاتا اور ان کے سلگتے ہوئے دلوں کو سکون کی ٹھنڈک عطا کرتا ہے۔ یہ مظلوم انسان مسلم بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا دین اسلام ہر مظلوم قوم کی پشت پناہی کرتا اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ الغرض یہ دین اسلام اللہ کی زبردست نعمت ہے، ساری نوع انسانیت کے لیے رحمت ہے۔
جس زاویے سے بھی دیکھیے وہ رحمت ہی رحمت ہے، شفقت ہی شفقت ہے، جس حیثیت سے بھی دیکھیے وہ نعمت ہی نعمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اس میں ظلم و زیادتی، ناانصافی، بے رحمی یا تشددی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اس رحمان و رحیم ہستی کا بھیجا ہوا دین ہے جو سارے انسانوں کا رب ہے، جو سارے انسانوں کا خالق و مالک ہے، جو سارے انسانوں کا رازق اور سارے انسانوں کا سرپرست ہے، جو سارے انسانوں کو کھلاتا پلاتا اپنی رنگ برنگ اور نو بنو نعمتوں سے نوازتا اور ان کی ساری ضروریات اور ساری فطرتی خواہشات پوری کرتا ہے، جو اس زندگی میں بھی انہیں خوشحال اور خوش نصیب دیکھنا چاہتا ہے اور آنے والی زندگی میں بھی۔ اب یہ انسانوں کی عقل و خرد کا امتحان ہے کہ وہ اپنے مہربان رب کو پہچانتے، اس کی نعمتوں کے شکر گزار ہوتے اور اس طرح دنیا اور آخرت میں اس کی محبتوں اور عنایتوں کے تخت تاج حاصل کرتے ہیں، یا وہ اپنے مہربان رب کی نافرمانی اور ناشکری کی راہ اختیار کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرتے ہیں اور آنے والی زندگی میں جہنم کا ایندھن بننا پسند کرتے ہیں۔ اے رب کریم، تو ہم سب کو اپنا شکر گزار بنا اور اپنا اطاعت گزار بننے کی توفیق دے۔ اے رب کریم، تو ہم سب کو آخرت کی رسوائی اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، تو ہم سب کو آخرت کی خوشیوں اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔